السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شاہ فرمان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے خیبر پختونخوا کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ فاٹا مرجر ہو گیا، اب صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہونے ہیں، تو کیا صوبے کی تیاری ہے اور اس سے فاٹا کے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب، اچکزئی صاحب یہ بہت اس کے مخالف رہے ہیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر ویسٹرن بارڈر کی طرف سے پہلے ریشین انویژن ان افغانستان، پھر جو افغانستان کے اندر صورتحال رہا امریکنز کے ادھر آنے سے، تو جو ویسٹرن بارڈر کی طرف سے جو تھریٹس تھے، جو حالات بنے، اس کے اندر قبائلیوں نے جو قربانیاں دی اور خیبر پختونخوا کے عوام نے جو قربانی دی، اور وہ اس لیے بھی دینی پڑی کہ چونکہ تھریٹ ادھر سے آ گیا، جس ہمارے ایل او سی کے اوپر جو لوگ قربانی دے رہے ہیں، کیونکہ ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ ایسے بارڈر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ میں تو اس کو 38 ایئرس کا بار سمجھتا ہوں، 80 سے شروع ہو کے، لیکن جو آخری 16-17 سال کی جنگ ہے، وہاں انہوں نے قبائلیوں کی ہر طرح کا نقصان کر دیا ہے، جانی، مالی، ڈسپلیسڈ ہونے پڑے، یعنی بہت تکلیف ان کو اٹھانی پڑی، اور انہوں نے یہ قربانی پاکستان کے لیے دے دی۔ تو ہم سب کو، پورے پاکستان کو، قبائلیوں کو محسن پاکستان ماننا چاہیے۔ صرف کشمیر کے اندر نہیں کہ انہوں نے کشمیر کے اندر قربانی دی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ قبائلی جو کہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک محب وطن پاکستانی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کو کمپنسیٹ کریں دو چیزوں میں۔ نمبر ایک، ان کے ترقیاتی کام اور ان کے بچوں کی مستقبل، اور ان کو مانیٹری ٹرم میں جس طرح کمپنسیشن کرے۔ دوسری بات، ان ٹرمز آف آنر، وہ عزت چاہتے ہیں، جب بھی آپ ان کو عزت دیں گے وہ اس سے زیادہ قربانی دینے کو تیار ہیں۔ تو میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں، یوتھ سے بھی کہتا ہوں، اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں، تمام پاکستانیوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ مان جائیں کہ یہ محسن پاکستان ہے۔ اس میں سے یعنی پاکستان کے خلاف بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اگر ان کے کوئی شکوے ہیں تو جائز بھی ہے، اس لیے کہ میدان جنگ میں رہتے ہوئے ظاہر ہے تکلیف تو انسان کو ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے کیا کہ آپ نے جو سوال کیا، جو قبائلیوں کی سٹیٹس تھی، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو نہ کریں، جو قبائلیوں کی سٹیٹس تھی اور جو ان کے مراعات تھے، ان کو ایز اٹ از رہنے دیے، یعنی کوئی ایک چیز قبائلیوں سے نہیں گئی مرجر کے حوالے سے، لیکن ان کو ایکسٹرا بینیفٹس اب ملنے لگے۔ سٹوڈنٹس کا صوبے کے باہر کا جو کوٹا تھا 222 سٹوڈنٹس، اب ہم نے اس کو ڈبل کر دیا۔ جو صوبے کے اندر انجینئرنگ میڈیکل کا کوٹا تھا، وہ ہم نے ان کو اوپن میں بھی اب اجازت دی اور کوٹا بھی برقرار رکھا۔ تو اس حوالے سے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، یعنی یا تو کوئی بندہ کہے نا کہ مرجر کے حوالے سے یہ پوائنٹ ہے جو قبائلیوں کا حق تھا یا جو تھا جو ان سے چلا گیا، ایک بھی ایسا پوائنٹ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ایکول اپورچونٹیز فار آل والی بات ہے، لیکن 100 بلین پر ایئر جو کہ 1000 بلین ہے ٹوٹل 10 سال کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ودن 5-6 ایئرس یہ پاکستان کا سب سے ترقی یافتہ علاقہ۔ ایک اس کی مخالفت اس لیے بھی کر رہے تھے کچھ لوگ کہ یہ فورن ایجنڈا تھا، ڈیورنٹ لائن کا تنازع بدستور کھڑا رکھنا چاہتی تھیں سپر پاورز، اور ایک جماعت کے سربراہ نے ایک مغربی ملک کے سفارت خانے سے 5 لاکھ اس کی کرنسی کا بھی وصول کیا۔ دیکھیں میں بات آپ کو بتاؤں، یہ تو ہم سب کو ماننی چاہیے یہ بات کہ اللہ کا فضل ہے 20-21 کروڑ عوام کی ایک مسلم کنٹری جو کہ نیوکلیئر سٹیٹ ہے، یہ کسی سے ہضم نہیں ہو پا رہی، اور ہم یہ تو چھوڑ دے لیبیا، عراق، سیریا، یہ سارے یہ ہیڈ لسٹ کے اوپر سب سے آگے ہم ہیں، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہونا۔ تو یہ تو ایک کلیئر ایجنڈا ہے، کیونکہ ہم ان سے برداشت نہیں ہو رہے۔ میں اب اس کے ڈیٹیل میں اگر میں جاؤں گا
تو ایک بائی پولر ورلڈ کے اندر دو نظریوں کے درمیان لڑائی تھی، فائٹ فار دا سسٹم اینڈ آئیڈیالوجی. اب ایک سینٹرلائزڈ اکانومی اور سنگل پارٹی سسٹم ورسز ملٹی پارٹی سسٹم اینڈ فری مارکیٹ اکانومی، یورپ کی لڑائی تھی، پراکسی وار لڑے گئے. اب اگر سارے وہ ادارے انکلوڈنگ نیٹو اگر وہ کمیونزم کی کنٹینمنٹ کے لیے بنائے گئے تھے تو اب ان کی کیا جواز ہے؟ انہوں نے وہی جنگ جاری رکھی، صرف یہ کہا کہ جناب کمیونسٹ آئیڈیالوجی از ریپلیسڈ بائی دی اسلامک آئیڈیالوجی. تو یہ ایک اور لمبی بحث ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے اندر جو ریزیلینس ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں لوگ برداشت نہیں کر رہے اور پھر مسلمانوں کی ترجمانی کرنے والے لوگ اس ایجنڈے پہ چلے جاتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے. آج